امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ کی جانب تشریف لے گئے، جہاں وقت کا سب سے شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم گھات لگائے ذہن میں بجھی تلوار لیے آپ علیہ السلام کی آمد کا منتظر تھا، تاکہ اپنے دل میں موجود بغض علی کو تسکین پہنچا سکے۔ جب ابن ملجم نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پہ ضرب لگائی، آپ کی زبان مبارک نے اس وقت بس یہی کلمات ادا کیے: رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی ضربت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، اور اسلام میں ان کی خدمات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میرے علماء کرام کا تعارف، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ان کے ساتھ ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، اور سید مفتی نور رحمانی صاحب۔ سب سے پہلے میں پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حیدر کرار، منبع ولایت، شیر خدا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کی اصل حضرت علی، سبحان اللہ۔ حضور کے خاندان کی اصل کی نسل حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان کے مناقب و فضائل سیاستہ کی تمام احادیثوں میں موجود۔ قرآن کے اندر جتنی آیاتیں اللہ رب العزت نے ان کے حق میں، ان کے شان میں نازل فرمائی، شاید کسی اور صحابی کے شان میں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضور فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ یقیناً حضور کے علم کے خزانے بہت سارے ہیں، اسی طرح ولایت کا جو شہر حضور ہیں تو اس کا دروازہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذات کا مرکز ہے، اس کا دروازہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حیدر کرار ہیں، فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر ہیں، حضرت ابو طالب کے نور نظر ہیں۔ کون نہیں جانتا حضرت حیدر کرار کو، جس کو گھٹی میرے رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور آنکھیں حضور کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کے کھولی ہوں۔ آرزو یہی ہے کہ علی کی آنکھیں کھلیں تو سامنے رخ زیبا مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ علی، وہ حیدر کرار جس کے مناقب تمام صحابہ کرام اعتراف کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہے، اپنے والد محترم سے عرض کرتی ہے کہ بار بار علی کے چہرے کو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں کیوں نہ دیکھوں، کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب بتائیں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کی مقام، اس کی شان، ان کے مناقب و فضائل کا کیا عالم ہوگا، اور اس کا پھر مرتبہ کتنا بڑا بلند و بالا ہوگا، جس کی عزت صحابہ کرام کے اندر ہے، اہل بیت اطہار میں ہے، قریش میں ہے، بنی ہاشم کے اندر ہے، ملائکہ کے اندر ہے، خود خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں ان کی عزت ہے۔ تو عزت آج بھی علی کی ہے، کل بھی علی کی ہے، آج بھی علی کا ہے، مستقبل بھی علی کا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے مفتی صاحب۔ اب میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ بھی مولا کی سیرت پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اما بعد۔
ماہ رمضان المبارک کے عشرہ ثانی کے اندر شب ضربت مولا متقیان کی شہادت کی ایک شب سے منسوب ہے، اور یقیناً مولا متقیان کی شخصیت، آپ کی ذات والا صفات، وہ ذات عظیم ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وہ فیض النبوت حاصل ہوا، وہ فیض کاشان رسالت مولا متقیان کو نصیب ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے لعاب کی پہلی گھٹی مولا متقیان کو عطا فرمائی۔ اور زمانہ یہ نہ سمجھے کہ فقط یہ لعاب دہن کی گھٹی ہے، خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ جو لعاب مجھے عطا فرمایا تھا، اس لعاب کی برکت کی وجہ سے مجھ پر علم کے 1000 دروازے کھل گئے، اور اس 1000 میں سے 10 ہزار مزید دروازے پھر مجھ پر منکشف ہوئے۔ جس حضور کے لعاب کے علم کی اتنی برکتیں سوچی، خود حضور کا علم کتنا ہوگا، خود حضور کے علم کا غیب کتنا ہوگا۔ سبحان۔ اسی طریقے سے امام نسائی نے خصائص میں یہ واقعہ لکھا کہ جب کعبے میں بتوں کو گرانا تھا تو مولا متقیان سے فرمایا کہ میں آپ کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہوں، چنانچہ آپ مجھے بلند کریں۔ مولا متقیان کہتے جب حضور میرے کاندھوں پہ تشریف لائے تو مجھ سے بوجھ نہ اٹھ سکا۔ حضور تشریف لائے، مسکرا کے فرمایا علی چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرا بوجھ اگر کوئی اٹھا لے گا تو نبوت بعد میں آگے بڑھ جائے گی، لہٰذا حکم پروردگار یہ ہے کہ آپ میرے کاندھوں پہ بلند ہوں۔ اب دیکھیے یہ وہ شان رسالت ہے کہ یہاں ہمیں بڑا سنبھل کے ایک جملہ ادا کرنا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں جب مولا متقیان کو بلند کیا تو حضور نے پوچھا این وصلت یا اخی، اے بھائی کہاں تک پہنچے؟ مسکرا کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ پہنچ گیا ہوں، اگر چاہوں تو جنت کو اٹھا کے جہنم کی جگہ، جہنم کو جنت کی جگہ رکھ دوں۔ سننے والے یہ سمجھے گا شاید یہ علی علیہ السلام کی بلندی ہے، لیکن زمانہ غور کرے جس مصطفیٰ کے کاندھوں پہ مرتضیٰ اتنا بلند ہے، خود اس مصطفیٰ کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دراصل مصطفیٰ کی بلندی ہے۔ اعتراف فضائل مولا علی جیسے قبلہ نے بیان فرمایا یہ حضور کی والا صفات ہے، اس لیے کہ جن کے غلام علی جیسے ہیں۔ خود مولا متقیان نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے تابع داروں میں سے ایک تابع دار ہوں۔ اس کا تابع دار مولا متقیان ہے، سوچیے اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں سیرت مولا کائنات، جہاد، اسلام کے لیے جمع مردی، اسلام کے لیے قربانیاں، اسلام کے لیے پریشانیاں اٹھانا اور کامل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی شب ضربت کا پیغام یہی ہے کہ مولا متقیان کی سیرت کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کریں، اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے اپنے کو پیش رکھیں تاکہ ہم قیامت میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو منہ دکھانے کے قابل قرار پا سکیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی مفتی نور رحمانی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں جو بدر میں بھی رسول کے ساتھ ہیں، جو احد میں بھی رسول کے ساتھ ہیں، جو غزوہ احزاب میں بھی رسول کے ساتھ ہیں، جو زندگی میں بھی رسول کے ساتھ ہیں، بروز محشر بھی رسول کے ساتھ ہوں گے۔ جو جس سے راضی ہو جائے تو رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا ذکر ہے کہ وہ جس سے محبت کریں رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ جس سے ناراض ہو جائیں میرا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو زوجے بطول ہیں اس پوری کائنات میں اللہ نے فاطمہ کے لیے چنا ہے تو جناب ابو طالب کے بیٹے جناب سیدنا علی حیدر کرار کو چنا ہے۔ وہ علی کے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جن کی سیرت پہ چلنا عبادت ہے، اور جو ان کی آل و اولاد کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو ان سے جڑ جائے عبادت ہے، اور جو اس کی محبت میں مر جائے وہ بھی عبادت ہے، وہ عبادت بھی شہادت ہے۔ اور علی آپ کی عظمت کو سلام ہو، آپ جیسا ہے کوئی نہیں۔ اس کائنات میں ہر کسی نے اس دنیا میں آ کر پہچانا ہے سوائے اس کائنات میں مولا کائنات کے۔ ہر کوئی آ کے کلمہ دیکھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا زمانے میں شروع ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، شاید ام ہے، نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ لوگ جانتے تھے کہ علی دیکھنا چاہتا ہے تو چہرے ودہا کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو انا اعطینک الکوثر والے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں جب رسول اللہ آتے ہیں
नबियों का सरदार आता है, वलियों के सरदार को देखने के लिए आता है। और जनाबे अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दिया जाता है। कपड़े के अंदर है मौलाए कायनात, मगर जैसे ही रसूल की गर्मी को अपने जिस्म से महसूस करते हैं, वो अली फातिमा बिनते असद की हाथ में आंख नहीं खोलता, जनाबे अबू तालिब के हाथ में आंख नहीं खोलता। जैसे ही सरकार के हाथ में आता है, अली चेहरा देखकर को कायनात को बता देता है, अगर इन आंखों में कोई चेहरा पहले आएगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आएगा। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, तुमसे रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए, तो अली की सीरत को अपनाना शुरू कर दो। और अली की जिंदगी का मिशन यह है कि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। अली दिल तोड़ना नहीं चाहते, अली हमेशा जोड़ना चाहते हैं। और आज अगर अली वाले बनना चाहते हो, जोड़ने वाले बन जाओ, नजर से आवाज आएगी ये हमारा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हक से मुंह मोड़ता है तबाह हो जाता है। मौला की सीरत पर बात अभी तीनों उलमा कराम ने की। अब मैं मुफ्ती साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाने की वजह क्या थी, क्या इरादा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर उलमा किराम ने बहुत कलाम किया है। एक बहुत बड़े शाफ़ी मसलक के इमाम गुज़रे हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। उनकी तारीख़ है कि वो फरमाते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत का जहाँ तक ज़िक्र है, वो तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद बिशारत दी थी। सबब ये है इनकी ज़रबत का, शहादत का, उस ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा खारजी था, अब्दुर्रहमान बिन मुलजम। ये खारजी जो टोला है, इनके ऊपर कुफ्र का इतलाक़ होता है। ये उलमा का इजमा है, जमहूर उलमा का। तो इनके ऊपर कुफ्र का इतलाक़ होता है, तो यकीनन शहादत बनती ही तब है जब कोई काफिर ही हमला करे। बज़ाहिर वो मुसलमान था और खारजी दीन से ऐसे निकले हुए हैं जैसे तीर कमान से निकला हुआ है। इसी तरह हदीस के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं। खारजी जो थे वो हमेशा अहले बैत अतहार के दुश्मन हैं। अहले बैत अतहार को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। अब जो अहले बैत अतहार को तस्लीम न करे, वो नस कुरान का इनकार करता है। जो नस को न माने तो उसी के ऊपर कुफ्र का इतलाक़ होता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। तो वो खारजी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़माने खिलाफत के अंदर और यमन के इर्द गिर्द के इलाकों में ये लोग रहते थे। कई खारजियों को सजाएं भी दी गई उस ज़माने के अंदर, उनको ज़िंदा जलाया भी गया इस फितने को ताकि कुचल दे हम। मगर वो अज़ली बदबख्त जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सियासत की तमाम किताबों में, सही मुस्लिम बुखारी के अंदर है, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बदतरीन शख्स वो होगा जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद करेगा। बनी इसराइल के अंदर वो शख्स बदतरीन था जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जिसने कत्ल किया था। और मेरी इस उम्मत के अंदर वो शख्स दुनिया का बदतरीन शख्स होगा जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होंगी, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कातिल। और बाद में ज़माने ने देखा, ज़बान मुस्तफ़ा पर वो सदाकत हुई। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसने ये दुरुस्त किया क्योंकि ज़बान मुस्तफ़ा पर आ गया था। ये बातें अल्लाह के इल्म में भी होती हैं। अल्लाह भी जानता है कौन किस वक़्त कहाँ पे फौत होगा, कौन शहादत के मर्तबे को जाएगा, अल्लाह के इल्म में है। मगर हमारी शरीयत का जो इतलाक़ है वो ज़ाहिर पे है, वो बातिन के ऊपर नहीं है। बातनी मामलात को हमारा खुदा जानता है। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो ज़रबत का मामला है, जामा मस्जिद कूफा जो इराक़ के अंदर है, वो जगह हमने वहाँ जब हम ज़ियारतों के लिए गए नजफ़ अशरफ और फिर कूफा का विज़िट हुआ, उस मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद कूफा में नवाफिल पढ़े, वहाँ जाके हमने वो देखा कि वो मलऊन जो अज़ली बदबख्त था वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। और ऐसी तलवार और एक यानी तरह तरह की रिवायतें आती हैं, कोई एक औरत का मसला था, फुला था, उसने हक महर रखा। मगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस का हवाला देते हैं जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले खबर दी थी और इसका इतलाक़ यकीनन वो होना ही होना था। तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का बदतरीन शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजम है जिसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
اس خاندان کے چشم و چراغ پر حملہ کیا، ضربت لگائی، پھر بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ جس کی آرزو خیبر بدر احد میں جاتا رہا، جس شہادت کو تلاش کرتا رہا، آج علی کامیاب ہوا ہے۔ علی کا دشمن کامیاب نہیں ہوا، علی کا قاتل کامیاب نہیں ہوا، علی شیر خدا کامیاب ہوا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام کو مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مولا متقیان کے جتنے بھی القابات ہیں وہ تمام اکثر وہ ہیں کہ جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان موجز نما سے جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے۔ مولا کائنات بہت سامنے کی بات ہے کہ غدیر کے میدان میں حضور نے اپنے تمام اصحاب کی موجودگی میں فرمایا تھا، الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تم سب کی جانوں پر سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ، ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پہ اولیٰ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے مولا متقیان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے دستے مبارک کو بلند کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور کی بغل مبارک کی سفیدی کو ملاحظہ کیا، آپ نے ہاتھوں کو بلند کر فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادہ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن بن جو علی کا دشمن بنے، وخذل من خذلہ، اس کو ذلیل کر جو علی کو نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مولا کائنات کی لقب وہاں سے عطا ہوا۔ امام ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں ایک عجیب لقب لکھا، یعصوب المسلمین، یعصوب المومنین، مسلمانوں کا سردار۔ یعصوب شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر اس بڑی مکھی کو کہا جاتا ہے جو اس تمام شہد کی مکھی والوں پر نظر رکھتی ہے۔ امام ابن جوزی نے فرمایا کہ یہ مولا علی کو اس مکھی سے شباہت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکھی چھتے کے باہر موجود ہوتی ہے، ہر آنے والی مکھی کو سونگتی ہے، جو پاک خوشبو لے کر آتی ہے یہ اس اندر جانے کی اجازت دیتی ہے، جو کوئی خبیث بری خوشبو چھتے میں لانے کی کوشش کرتی ہے یہ بڑی مکھی اسے ڈنک مار کے وہیں ختم کر دیتی ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں وَقَضَى عَلِيٌّ علیہ السلام واقف علی باب الجنت، فرماتے ہیں اسی طرح مولا علی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جو جنت کے دروازے سے گزر رہا ہوگا مولا علی دیکھیں گے اگر اس میں اپنی محبت کی خوشبو ہے تو اس جنت میں جانے کی اجازت دے دیں گے، اور یہ دیکھیں گے جس میں ان کے بغض کی بو پائیں گے اسے وہاں سے جو ہے وہ جنت سے نکال کے جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الخواص بڑے عالم دین احناف کے، چنانچہ یہ روایت بھی موجود، مولا کائنات کہنے کا لقب یہی ہے۔ اور مولا کائنات کے لیے تو میں کیا عرض کروں کہ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ کائنات میں یا اللہ مولا ہے یا رسول مولا ہے یا علی مولا ہے۔ جب بھی ہم مولا کہتے ہیں تو ہمارے اذہان میں یقیناً مولا متقیان۔ آخری جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے اس صحابی کا تذکرہ نہ ہو تو شاید حق ادا نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضا عنہ، وہ صحابی جنہوں نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے حضور ان کے گھر جا کے رکے۔ ایک خیمے میں کئی صحابہ کرام تشریف فرمائے، باہر سے ایک صحابہ کا گروہ خیمے کے دروازے پر آیا، کہا السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ کسی نے پوچھا کس کو مولا کہا جا رہا ہے؟ تو جا کر جو دیکھا ہے تو ان صحابہ کرام میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ان سے پوچھا یہ آپ نے یہاں مولا کسے کہا ہے؟ فرمایا میں نے اس شخص کو مولا کہا ہے۔ علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جس کی یہ مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی علی مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر مومن، ہر مسلمان کا دل یقیناً غم علی سے جو ہے اس وقت مغموم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سیرت کو عمل کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ظلم اور ظالم کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جو ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے والے رہا۔ آپ قصہ کلاب سے لے کر اور پھر جناب ابو طالب اور پھر نبی صاحب، پورا خاندان جو ہے یہ ہمیشہ 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 مظلوموں کا مددگار رہا۔ جناب ابی طالب ہوں، مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ کہ جو ظلم کے روکنے والے۔ ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ تم مددگار بن جاؤ چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، تم مددگار بن جاؤ چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کے تو مددگار بنیں گے، ظالم کے مددگار کیسے؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو تم اس کے مددگار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مولا کائنات کا یہ مشن تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دوں۔
اور جو ان کے اندر خصلت ہیں وہ خصلت کہ جو رضائی سمجھے جاتے ہیں، جو نقصان سمجھے جاتے ہیں، جو ان کے مقام کو دور کر سکتے ہیں، جو جسم کے اندر للہیت دور ہو جائے، انائیت آ جائے، تو علی کا کام یہ تھا کہ انائیت کو نکال کر للہیت ڈال دیں، سبحان اللہ، بندے کی بشری تقاضوں کو سوار دے اور بشر اس مقام پہ چلے جائے کہ اس پہ فرشتے بھی رش کریں. ظلم ہوتا ہے. اب جھوٹ بولنا، جہاں ایک مظلوم کا ساتھ دینا ہے وہاں جھوٹ بول کر ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو علی سامنے آ جاتا ہے اور علی کا کردار سامنے آ جاتا ہے. علی کے بیٹوں کے جو بیٹے ہیں مولا امام حسین، ان کا کردار سامنے نظر آ جاتا ہے. انہوں نے ہمیشہ اچھا آج مجھے زور میں کرنا کیا ہے؟ میں علی سے محبت کرتا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کیا میں کردار کے ساتھ، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ علی کے ساتھ ہوں. میں اپنے گھر کے اندر علی والا ہوں. اچھا علی والا کیا ہوگا؟ علی والا ہمیشہ حق بات کرے، کیونکہ نبی نے کہا تھا علی تم حق کے ساتھ ہو، اور علی حق کے ساتھ ہے. تو میں حق کے ساتھ ہوں، میں آفس میں حق کے ساتھ ہوں، میں دکاندار ہوں، ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہا، ظلم تو نہیں کر رہا، اور میں اپنے مال کو بانٹ رہا ہوں، تو پھر میں علی والا ہوں. میں رشتوں ناتوں کو جوڑ رہا ہوں، تو پھر میں علی والا ہوں. میں زمانے کے اندر فساد کو ختم کر رہا ہوں، تو پھر میں علی والا ہوں. میں محبتیں بانٹ رہا ہوں، تو پھر علی والا ہوں. اور میں عطا کرنے والا ہوں، تو پھر علی والا ہوں. تو آپ یہاں سمجھیے گا، آپ جب اس جہت پہ جا سکتے ہیں کہ جب آپ نظریات اور فکر کے ساتھ علی کے ساتھ ہوں. علی شخص نہیں ہے، علی نظریے کا نام ہے، اور نظریہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اگر آپ بھی باقی رہنا چاہتے ہیں تو پھر نظر علی پہ چلنا شروع ہو جائے. سوال کرنا چاہوں گی مفتی صاحب آپ سے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے اور اس پر کیسے عمل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب پیغمبر کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک حیات طیبہ زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمارے اسلاف کی جو یادگاریں ہیں وہ بہترین نمونہ ہے امت کے لیے. ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے اندر بھلائی کا پیغام دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے اندر ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا. جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ دماد رسول بھی ہو، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دولہا بھی ہو، حسنین کریمین کا ابا بھی ہو. اتنے ان کے اندر مناقب فضائل کی زندگی بھری ہوئی اور فیوز و برکات منبع ولایت ہیں وہ. تو یقیناً ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی زندگی سے آج بھی ہم بذات خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مریدوں کو. آج ہم پیر بن کے بیٹھ گئے، بڑا آسان ہے پیر بننا. اس زمانے کے اندر پیر تب کوئی بنتا ہے جب وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کو اپناتا ہے، وہ روحانیت کا فیض حاصل کرتا ہے، وہ منبع ولایت سے مجش میں جو فیض کے جاری ہے وہاں سے وہ حاصل کرتا ہے، تب وہ پیر مغا بنتا ہے. ایسے کلندر، کتب، ابدال، اوتاد، یہ جتنے بزرگان دین سلاسل کے گزرے ہیں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، ابو الاولائی ہوں، جتنے بزرگان دین ہیں تمام نے جو فیض پایا ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پایا ہے. بڑی مزے کی بات ہے، جو حضرت علی کی سیرت پہ عمل کرتا ہے وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ مومن بنتا ہے اور مومن گر بن جاتا ہے، وہ ولی کامل بن جاتا ہے. لوگ انہیں کلندر کہتی ہے، لوگ انہیں قطب عالم کہتی ہے، لوگ انہیں بابا فرید کہتے ہیں، لوگ انہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. لوگ رش کرتے ہیں کہ یہ علی کے غلاموں کی شان ہے، تو خود منبع ولایت کا مقام کتنا بلند ہوگا. اسی لیے ہم اپنی اولادوں کے اندر آج بیٹھ کے گھروں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کریں، ڈالیں، سمجھائیں اہل بیت کے فضائل و مناقب. بغض و حسد کی دنیا سے نکلیں کہ یہ فضیلت تھی، وہ فضیلت تھی، اس نے یہ کہا، اس نے کہا. اس مناظرے کے چیپٹر کو کلوز کرنا ہوگا، مناظروں سے نکلنا ہوگا، ہمیں روحانیت کی طرف آنا ہوگا. جب ہم روحانیت میں قدم رکھیں گے تو پھر ہمیں اختلاف کی دنیا نظر نہیں آتی،
ہمیں ہر جگہ محبت ہی محبت نظر آتی ہے، ادب ہی ادب نظر آتا ہے۔ مجھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک زندگی سے ادب ہی ملتا ہے، اور میں ادب ہی سیکھتا ہوں، اپنے مریدوں میں ادب ہی بانٹتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات کی زندگی کے لیے دیکھنا ہوں گے مختلف پہلو ہیں۔ وہ علی جو عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، منعم بھی ہیں۔ اور نماز، میرے نبی نے کہا نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ جا رہے ہیں، یہودی نے عذرائے مذاق یہ کہا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات کے رخسار پہ جلالی پن آیا، آپ نے فرمایا علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے پروردگار کو نہ دیکھ لے۔ اللہ، تو نماز میں یہ محبوبیت کا مقام مولا کائنات کو۔ اب صرف نماز نہیں پڑھ لے، اب نماز کے ساتھ ساتھ معاملات پہ توجہ ہے۔ آپ بہترین شوہر ہیں، اس پوری کائنات میں میرے نبی جس کو چنے اس کو علی کہتے ہیں، تو فاطمہ کے لیے جس کو چنا وہ مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات بہترین باپ بھی ہیں، اور ایسے بہترین باپ زمانہ گواہ ہے کہ سوائے علی کے کوئی حسن حسین کی تربیت کر نہیں سکتا۔ جن کے بیٹوں کی تربیت ہو اور وہ جنت کے سردار بن جائیں اس کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب، بہترین قاضی علی ہیں، بہترین تاجر علی ہیں، بہترین شہری علی ہیں، بہترین امتی علی ہیں، بہترین ولی علی ہیں، بہترین صحابی علی ہیں۔ کوفہ کے در و دیوار سے پوچھیں تو بہترین ریاست کا حاکم علی ہے، زینب سے پوچھے تو بہترین باپ علی ہے۔ اس پوری کائنات میں آج بھی بیٹیوں کے حوالے سے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی آ جاتی ہے۔ قربان جاؤں علی پر، اے علی یہ آپ ہی کی تربیت تھی کہ پورے زمانے میں حسین کے کردار کو بتانے کے لیے آپ نے زینب کی تربیت کی، اور جبھی یزید کے دربار میں لوگوں نے کہا یہ لہجہ بھی علی کا ہے، یہ انداز بھی علی کا ہے۔ آج اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار کو بنانے میں بڑا کردار بھی علی کا ہے۔ تو آج مجھے اگر علی سے محبت ہے، مجھے بہترین شوہر بھی بننا ہے، بہترین باپ بھی بننا ہے، بہترین بھائی بھی بننا ہے، بہترین دوست بھی بننا ہے، کمبر کے آقا کی طرح مجھے اچھا آقا بھی بننا ہے۔ اگر میرے ملازمین ہیں تو کبھی کوئی تصور میں جا کے پوچھے کمبر کبھی کوئی سختی ہوئی تو کہے گا علی جیسا تو کوئی آقا نہیں ہے، کبھی مارنے والے نہیں، کبھی ڈانٹنے والے نہیں، کبھی ذلیل کرنے والے نہیں۔ آج تھوڑی سی عزت شہرت دولت مل جائے تو کالر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور قربان جاؤں علی آپ پر، آپ نے حسن حسین کی تربیت کیسی کی ہے۔ کوفہ کے بازار میں غریب بیٹھے ہیں، روٹی توڑ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے شہنشاہ کے بیٹے سے کہا، حسین سے، وہ بھی شہنشاہ ہیں، کہ آئیے کچھ تناول فرما لے۔ علی کا بیٹا اترتا ہے، اترنے کے بعد ان فقیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، روٹی اپنے ہاتھ سے توڑ کر ان کے منہ میں ڈالتا اور کہتا ہے آج علی کا بیٹا بھی آپ کی دعوت کرے گا۔ یہ اپنے بچوں کو تربیت کریں، اگر یہ تربیت کریں گے خدا کی قسم آپ جنت کو نہیں، جنت آپ کو تلاش کرے گی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ماشاء جی۔ اللہ۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کو امام زرندی حنفی نے نظم و درر السمتین میں نقل کیا۔ حضور نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، حب تلاوت القرآن، حب نبیکم، حب علی بن ابی طالب۔ قرآن کی تلاوت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور محبت علی سکھاؤ۔ اب دیکھیے یہ 3 چیزیں حضور نے چنی ہیں، قرآن، محبت رسول، محبت امیر المومنین۔ یہ 3 چیزیں حضور کا بیان کرنا فرما رہا ہے کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک رب کا فرمان نہ ہو، اور پیغمبر کی ذات والا صفات نہ ہو، اور اطاعت کے طور پر مولا متقیان کی شخصیت آپ کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھیے مولا متقیان کی شخصیت کتب بھری پڑھی ہے، علماء تشریف فرمائے، ہمارا جو سامعین اور ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے مولا متقیان کی شخصیت ایسی آفاقی شخصیت ہے کہ ان کے فضائل پہ گفتگو کرنا وہ سورت کو چاند دکھانے غیر کے برابر ہے۔ متنازع شخصیت، غیر متنازع یہ شخصیت، ہے۔ بلکہ تنازعات کو ختم کرنے کا مرکز مولا متقیان کی شخصیت کو خود قرار دیا۔ صراط مستقیم کا آپ نے سوال مفتی صاحب قبلہ سے وہاں کیا، میں اسی جملے پہ کیا کہ بات ختم کر رہا ہوں۔ امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں ایک حدیث کو لکھا ہے، فرماتے ہیں حضور اپنے اصحاب کے درمیان فرما رہے تھے وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ حَتَّى يَأْخُذُكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ فرمایا اگر میرے بعد علی کو اپنا امیر تسلیم کرو گے تو یہ تمہیں صراط مستقیم پہ چلانے والے ہوں گے۔ آج کے زمانے میں اگر مولا متقیان کو امیر تسلیم کر رہا ہوں، جب تک ان کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کروں گا صراط مستقیم پر چلنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج کے پیغام یہی ہے
کہ سیرت مولا کائنات کو پڑھا بھی جائے, محبت مولا کائنات غیر مشروط اپنے آنے والی خانوادے کو, اپنی اولاد کو منتقل کی جائے, تاکہ ہم قیامت میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں اور ہمارا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں پروردگار کی طرف سے کیا جائے. ماشاءاللہ, کیا خوبصورت گفتگو. مفتی نور رحمانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی گفتگو سے بہت بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. علامہ جواد حسین آبدی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے بھی ہمارے لیے اور علم کے دروازے کھل گئے. اور پھر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. مولا کائنات کی ذات اقدس پر جس طرح سے آپ لوگوں نے روشنی ڈالی, میں صرف یہی دعا کروں گی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سے جو ہم نے علم کا خزانہ پایا ہے, ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہو سکیں. مفتی نور رحمانی صاحب, آپ کی دعا سے ٹرانسمیشن کا اختتام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ, یا رحمان و یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, انتہائی مبارک دن ہے پروردگار, یہ وہ وقت ہے کہ جب تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے, تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا. اے پروردگار, ہم سب بخشش و مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا. اے اللہ, یہ تیرے نبی کی امت بڑی تنگ دستی میں ہے, بڑی بدحالی میں ہے. بہت سارے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں. اے اللہ, آسمان سے فرشتے بھیج کے ان کی مدد فرما, ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما, گھروں میں رحمتیں عطا فرما. اے اللہ, یہ دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے, عشرہ مغفرت بھی ہم سے جا رہا ہے. اے اللہ, اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ آج دل بڑے اداس ہیں, دل بڑے پریشان ہیں, گھروں میں بے برکتیاں ہیں, کاروبار میں رکاوٹیں ہیں, رشتوں میں بندشیں ہیں. اے اللہ, ہم جانتے ہیں ہم نے تجھے ناراض کر دیا. اے اللہ, ہمیں تیرے اے اللہ, ہم دل سے معافی مانگتے ہیں. ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما. اے اللہ, ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آنے والا وقت ہم سب کی لبائی سے خیر فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى محمد بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.